قرآن نے بھی کہا فرمایا ہے اور فرامین محمد والے محمد بھی یہی ہے کہ جو ہلاک ہوں گے مقدس ہستیوں کی وجہ سے وہ دو ہیں، ایک ان سے بغض والے اور ایک ان سے غلو کرنے والے. ان کو کوئی کنسیشن نہیں دی گئی، بلکہ اگر آپ روایات اہل بیت کو پڑھیں مجموعی طور پر آپ دیکھیں گے کہ غالیوں سے زیادہ نفرت کی ہوئی. غالیوں کے بارے میں کبھی موقع ملا آپ کو میں روایات بتاؤں گا تو ایک آدھی روایت تو ایسے کہ وہ بیان بھی کرنے پہ شاید پرچہ ہو جائے. اتنی ائمہ نے شدت سے غالیوں کا سر کچلنے کا حکم دیا، اتنا انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا. اہل بیت کی محبت کے نام پر بیڑا غرق کیا انہوں نے اہل بیت کے زمانے میں غالیوں نے، اور بھر بھر کے لعنتیں کی ہوئی ہیں ان پر. لیکن ابھی تعجب ہے، ایک بہت خطرناک مرض ہے شعراء میں، اور وہ کیا ہے کہ نصیری کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو دشمن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بدترین دشمن، توجہ فرما رہے ہیں، ان کے لیے ایسے شعر بولتے ہیں تاکہ جو اہل بیت کے مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے دلوں میں ان کے بارے میں نرمی پیدا ہو. مثلا مثال کے طور پہ مجھے وہ پورا شعر تو صحیح یاد نہیں، اب توجہ کریں. میں نصیری کو کیسے برا کہوں کیونکہ میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے. تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بے شرمو قوم کو تم نے بیڑا غرق کر دیا. تم تھوڑی تھوڑی داد لینے کے لیے ابلیس کی نمائندگی کرتے ہو. میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے. تو مشرک ہے اگر تو سمجھ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے بندہ، تو میں نصیری کو برا، علی اس کو لعنت کرتا ہے اور تو کہتا ہے میں اسے کیسے برا کروں؟ تو کہتا ہے میں علی کو ماننے والا ہوں. لہٰذا جب شاعری سن رہے ہو کریں تو کم از کم قرآن ذہن میں ہونا چاہیے. یہ لمٹس کراس تو نہیں کر رہے، لمٹس کراس کر رہے ہو. البتہ جو حدود الہی اور حدود توحید کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو افراط کر دیتے ہیں اور بیڑا غرق کر دیتے ہیں عقائد کا، تو یاد رکھیں شعر سے عقیدہ نہیں بنتا. عقیدہ قرآن سے بنتا ہے اور قرآن کے سائے میں فرامین محمد و آل محمد سے بنتا ہے.